الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه أما بعد۔ یہ کیا کہا کہ نگاہ کرم نہیں ہوتی، یہ کیا کہا کہ نگاہ کرم نہیں ہوتی، گناہگار گناہوں کا بھی شمار کرے۔ بزرگان ملت، حاضرین جلسہ، آج میں ان لوگوں کو خطاب کرنا چاہتا ہوں جو مقدمات لڑتے ہیں، جو مقدمات لڑاتے ہیں، جو وکیل بنتے ہیں، جو مقدموں میں گواہی دیتے ہیں، جو دعویٰ کرتے ہیں، جو ملزم بناتے ہیں۔ آج میں ان لوگوں کو بھی خطاب کرنا چاہتا ہوں جن کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہوتا ہے، جو حق اور ناحق کا فیصلہ کرتے ہیں، جو ظالموں کو ظلم سے روکنے اور مظلوموں کی فریاد رسی کا فریضہ انجام دیتے ہیں، جو انصاف کی کرسی پر بیٹھتے ہیں، جو لوگوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں، جو پنچ بن کر لوگوں کے جھگڑے طے کرتے ہیں، جو حاکم بن کر مقدمات حل کرتے ہیں، جو حکم بن کر لوگوں کے اختلافات مٹاتے ہیں، جنہیں لوگ جج کہتے ہیں، قاضی کہتے ہیں، حاکم کہتے ہیں، پنچ کہتے ہیں، جن سے لوگ حق و انصاف کی امید رکھتے ہیں، جن سے لوگ اپنی نزاعتیں طے کراتے ہیں، جن سے لوگ اپنی نزاعتیں طے کراتے ہیں، جن سے لوگوں کو توقع ہوتی ہے کہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیں گے، ظلم نہیں کریں گے، جانبداری نہیں برتائیں گے، کسی فریق کے ساتھ تقوی و قریب نہیں کریں گے۔ آج انہیں کو خطاب کرنا ہے، انہیں کو ان کی ذمہ داری بتانی ہے، ان کو بتانی ہے کہ وہ کتنے اہم مقام پر بیٹھے ہیں، وہ کتنی بڑی ذمہ داری لے کر اٹھتے ہیں، ان کے فرائض کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اس اعتبار سے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ عدالت انصاف کی جگہ ہوتی ہے، وہاں انصاف ہونی چاہیے، ظلم نہیں، جانبداری نہیں، کسی فریق کی پاسداری نہیں، رشوت کی کرم بازاری نہیں۔ حکم اور پنچ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ فریق کی سنے، عدل انصاف کے تقاضے پورے کرے، کسی کی بھی طرفداری نہ کرے، حق جس کے طرف ہو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قاضی تین قسم کے ہیں، ایک جنت میں جائے گا، دو دوزخ میں۔ جنت میں جانے والا وہ قاضی جس نے حق کو پہچانا پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ جہنم میں تو جانے والے دو قاضیوں میں سے ایک قاضی وہ ہے جس نے حق کو پہچانا پھر بھی فیصلے میں ظلم کیا، دوسرا وہ جس نے بغیر حق کو پہچانے اور معلومات حاصل کیے فیصلہ کر دیا۔ گویا کہ فیصلہ کرنے والوں کو دو باتیں دیکھنی ہے، ایک یہ دیکھنی ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے، حق پر کون ہے، کون زیادتی پر ہے، اچھی طرح چھان بین کرے، تحقیق کرے۔ جب یہ بات خوب واضح ہو جائے تو بغیر کسی روح رات کے حق کے مطابق فیصلہ کر دے۔ اگر کسی معاملے میں پڑ گئے اور تحقیق نہ کی کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، کون ظلم کر رہا ہے، کون مظلوم ہے، انصاف کا تقاضا کیا ہے، یہ سب جانے بغیر اگر فیصلہ کر دیا یا یہ سب جان لیا پھر بھی حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو یہ دونوں فیصلے جہنم میں جانے والے ہیں۔ ایسا فیصلہ کرنے والا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ خواہ عدالت کی کرسی پر جج بن کر بیٹھا ہو یا گاؤں اور محلے کی پنچایت میں پنچ بن کر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا۔ اے ایمان والو، اللہ کے پورے پابندی کرنے والے، انصاف کے ساتھ شہادت ادا کرنے والے بنو، اور کسی قوم کی بات عدالت تمہیں نہ مارے کہ خدمات نہ کرو، عدل کیا کرو، تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے ساری تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ارشادات سب کے لیے، انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے ججوں کے لیے بھی، پنچ کے لیے بھی، وکیل گواہ اور مقدمہ لڑنے والوں کے لیے بھی۔ خدا را عدالت کو عدل و انصاف کی جگہ بنائے، عدالت کے نام پر مکروہ دغا بند کیجیے ورنہ اللہ کی گرفتار سے کوئی نہ بچ سکے گا۔ انہی چند باتوں میں اپنی تقریر مکمل کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، وما علینا الا البلاغ۔